آج کا مسئلہ ہے انجیکشن سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ۔ باہر سے غذا یا دوا کی صورت میں کسی چیز کا اندر جانا ناقض وضو نہیں ہے۔ انجیکشن پر جسم کا تھوڑا سا خون لگا رہتا ہے، اس مقدار میں خون کا باہر آنا بھی ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ بہہ نہیں سکتا۔ چنانچہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر جسم سے خون نکلے، اسے پونچھ دیا جائے اور اس کی مقدار اتنی کم ہو کہ نہ پوچھا جاتا تو بھی بہہ نہیں سکتا تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو انجیکشن کی سوئی پر جو خون نکل کر باہر آتا ہے وہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتا کہ وہ بہہ پڑے، تو اس وجہ سے انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ جو خون نکلا ہے وہ اتنی مقدار میں ہو کہ نکل کر بہہ پڑے۔ جب زخم سے تھوڑا سا خون نکلے پھر اسے پونچھ ڈالے، پھر دوبارہ خون نکلے اور اسے بھی پونچھ ڈالے، تو اگر مجموعی طور پر خون کی مقدار اتنی ہو کہ پونچھا ہوا خون چھوڑ دینے کی صورت میں بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی کہ جب خون نکلا تو اس کو صاف کر دیا، اس کے بعد پھر دوبارہ خون نکلا اس کو بھی صاف کر دیا۔ اگر دونوں کو ملا کر خون اتنا ہو گیا تھا کہ وہ بہہ پڑتا اگر اس کو نہ پہنچتے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر دونوں کو ملا کر اتنا خون نہیں ہوا تھا بہنے کی مقدار تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چیچڑی جب کسی آدمی کا عضو چوس لے اور خون سے بھر جائے تو اگر وہ چھوٹا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے مچھر، مکھیاں وغیرہ، اور اگر بڑا ہو تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح چونکہ جب آدمی کا عضو چوسے یہاں تک کہ خون سے بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کیڑا وغیرہ جیسے کہ مچھر، چیچڑی آدمی کا اتنا خون چوس لے اور چوس کر موٹی ہو جائے، پوری بھر جائے، تو وہ اتنی مقدار ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو پھوڑ دیا جائے تو وہ خون بہہ پڑتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ انسان کے معدے تک نلکی پہنچائی جائے، اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ بعض میڈیکل تحقیق کے لیے حلق کے ذریعے معدے تک نلکی پہنچائی جاتی ہے اور پھر وہ نلکی کھینچ لی جاتی ہے، یا گوشت کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر اپنے ساتھ لاتی ہے۔ ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کو مقام نجاست سے نکالا گیا ہے، اس لیے دور نہیں کہ اس میں کچھ نجاست لگی ہوئی ہو۔ کہ اگر انسان کے حلق کے ذریعے سے معدے تک نلکی پہنچائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے معدہ جو ہے وہ ناپاکی کی جگہ ہے، اور جب نلکی کو واپس نکالا جائے گا تو اس پر کچھ نہ کچھ نجاست، گندگی لگی ہوئی آئے گی، اس وجہ سے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں اسی طرح بچے کی پیدائش، کیڑا، کنکری اور گوشت نیز حکنے کی لکڑی کا اندر چھپ جانے کے بعد نکلنا ناقض وضو ہے، کیونکہ گویا بذات خود پاک ہے، لیکن نجاست کی معمولی مقدار سے خالی یہ بھی نہیں ہوتی جو اس کے ساتھ نکل آتی ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش اگر ہوتی ہے تو اس سے بھی ظاہر سی بات ہے ناپاکی ساتھ میں لگی ہوئی آتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی کیڑا نکلتا ہے، کنکری اور گوشت، یہ چیزیں اگر نیچے کے راستے سے باہر آتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حکنا لگانے کی لکڑی جو ہوتی ہے وہ لکڑی خود تو پاک ہوتی ہے، لیکن جب اس کو اندر ڈالا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب باہر آئے گی تو کچھ نہ کچھ گندگی لے کر آئے گی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کی نلکی سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ کسی شخص کا آپریشن کیا گیا اور پیشاب کے باہر نکلنے کے لیے خصوصی نلکی لگا دی جائے جس سے پیشاب آتا رہے، تو اس نلکی سے بھی پیشاب کا آنا ناقص وضو ہوگا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ پیشاب کی جگہ سے ہی پیشاب آئے، بلکہ اس نلکی سے اگر پیشاب نکل رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ ناقص وضو ہوگا، وضو سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ نجاست متعین مقام سے نکلے یا کسی اور جگہ سے وہ بہرحال ناقص وضو ہے۔ گندگی یا تو اپنی جگہ سے نکل رہی ہے یا کسی اور جگہ سے نکل رہی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر مسلسل اس سے پیشاب آتا رہے اور روکنے کی طاقت ختم ہو جائے تو وہ معذور کے حکم میں ہوگا، اور ہر نماز کے وقت ایک بار وضو کرنے کے بعد جب تک اس کے علاوہ کوئی اور ناقص وضو پیش نہ آ جائے یا نماز کا وقت نہ گزر جائے وہی وضو اس کے لیے کافی رہے گا۔ مطلب یہ ہے البتہ اگر پیشاب کی نلکی لگا دی گئی اور مسلسل اس سے پیشاب آ رہا ہے، روکنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے تو اب وہ شخص جو ہوگا وہ معذور کہلائے گا، اور وہ ایک بار جو ہے نماز کے لیے وضو کر لے گا، اس وقت میں جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے گا۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ناقص وضو پیش آئے جیسے کہ ری خارج ہو جائے یا پھر خون نکل جائے
تو اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. لیکن یہ پیشاب کے قطرے جو اس کے لگاتار گر رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ معذور کہلائے گا اور ان کی وجہ سے وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور ایک وقت میں ایک ہی وضو اس کے لیے